بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے فاروق اعظم کے اسلام لانے اور آپ کی زندگی کے بہترین واقعات پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم نے حضرت عمر فاروق کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ انبیاء کرام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حضرت عمر فاروق کو ہی ہے، جو دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ بڑے بڑے حکمران آپ کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ حضور اکرم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کی عمر تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی چیزوں میں مہارت حاصل کی۔ کمال کے گھڑ سوار تھے۔ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے۔ خود کبھی شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن اشعار پسند کرتے تھے۔ اونچے قد کے، طاقتور اور کشتی میں بھی ماہر تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ تقریر کرنا بھی آتا تھا۔ غصہ اور سخت مزاج کے تھے۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 برس کے تھے۔ اس وقت میں آپ بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی قائم رہے۔ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ حضرت عمر کے ساتھ کئی ایسے معاملے ہوئے جن سے آپ کشمکش میں پڑ جاتے تھے۔ کبھی اسلام کی طرف جھکاؤ ہوتا تو کبھی مسلمانوں سے نفرت کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے کافروں نے حضور کو جادوگر مشہور کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ادھر حضور نے دعا کی، ادھر حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص نے روک کر پوچھا کہ عمر، تم کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد کو قتل کرنے۔ اس نے کہا، بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی یہ بات سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے، اچھا تو میں پہلے ان دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی بہن کے گھر آئے اور تھوڑی دیر دہلیز میں کھڑے ہو کر گھر کے اندر سے اپنی بہن کی تلاوت کی آواز کو سنا، اور پھر گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ یہ آواز کیسی تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن کے گھر میں ایک صحابی ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حضرت عمر کی آہٹ پائی، فوراً مکان کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر نے غضب کے لہجے میں کہا، سنا ہے تم اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو اور مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ الفاظ کہے تو آپ کے بہنوئی کہنے لگے، عمر، بھلا ہم حق پر ہوں تو بھی آپ ہمیں برا سمجھیں گے۔ اس پر حضرت عمر کو اور زیادہ غصہ آیا اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ آپ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بے تابی سے اٹھی اور بھائی کو خاوند سے الگ کیا، اور دونوں بولے، عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار نکالا، یہاں تک کہ بہن کا چہرہ لہو لخان ہو گیا۔ جب حضرت عمر ان دونوں سے الگ ہوئے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا، لو، مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا، بھائی، اسے پاک لوگ چھو سکتے ہیں، پہلے آپ پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا۔ صحیفے میں لکھی آیتوں کو پڑھتے پڑھتے کلام الہی آپ پر اپنا اثر ڈال گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے فوراً حضور اکرم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر کی گفتگو سن کر
ان صحابی کو جو آپ کے بہن بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے کہا، خدا تعالی اگر حضرت عمر کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو انہیں اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی ہے تو عمر کو قتل کر ڈالنا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑوں کو پکڑ کر فرمایا، عمر کیا تم ابھی بھی باز نہ آؤ گے؟ پھر آپ نے وہی دعا مانگی اور فرمایا، الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جیسے ہی حضور اکرم کی زبان سے یہ کلمات نکلے، حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے ایسے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مسجد والوں نے سن لیا۔ سبھی صحابہ کرام بہت بڑی شان اور بڑے رتبے کے مالک ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم شان ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز خواہش و تمنا سے حاصل کی جائے وہ بڑی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تو اسلام کی شوکت کو چار چاند لگ گئے اور کفر کے گھروں میں ماتم چھا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل اسلام ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہو گیا، اور حضرت عمر نے ایک دن حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دین حق پر ہیں اور کفر باطل پر، تو ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں؟ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ بھیجا ہے، اسلام لانے سے پہلے میں نے کوئی مجلس باقی نہیں رکھی جس میں کفر کی مدد کے لیے نہ بیٹھا تھا، مگر اب اسلام کے اظہار و امداد کے لیے بیٹھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس نبوی سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپ کعبہ کے ارد گرد والے لوگوں کو دیکھتے اور کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ یہ سن کر آپ پر جھپٹ پڑے اور سب نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے تن تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر اپنی دونوں انگلیاں اس کے دونوں آنکھوں میں ڈال دی۔ جوں ہی اس کی چیخ سنی، تمام مشرکین حضرت عمر کے خوف سے بھاگ لیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مجلس میں آواز حق بلند کی اور کفار کو للکارا کہ جو شخص نبی برحق اور دین حق کی مخالفت کرے گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی مجلس باقی نہ رہی جس میں نے اعلان حق نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم بہت خوش ہوئے اور کعبے کی طرف چلے۔ آپ کے آگے آگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے خانہ کعبے کا اعلانیہ طواف کیا اور مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور یہ ساری برکتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی تھی۔ پھر جسے حضرت عمر سے کوئی شکایت ہے تو اسے گویا غلبہ اسلامی ہی کی شکایت ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ایسے ہی علم افروز واقعات پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔